اللہ کی ایک رحمت یہ ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں بالکل ٹھیک ہوا ہے تو پھر رو تو سکتے ہی نہیں ہے. اب بیٹے کی جدائی کا غم میں آنسو نکل رہے ہیں تو اگلا کہے گا کہ اچھا ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے, ظاہر ہے غم تو ہے نا. اب میں یہ نہیں پوچھ سکتا کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہوا بہتر ہوا, تو پھر آنکھوں سے آنسو کیوں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اللہ کی اتنی رحمت, اللہ نے کہا بھائی یہ تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے, اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. کتنا اچھا حکم دے دیا یار اللہ نے, اور کیا چاہیے. جو غیر اختیاری غم ہو رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے, ہونے دو, اس پہ اللہ پوچھے گا نہیں, منہ سے الفاظ صحیح نکلنے چاہیے, ٹھیک ہے نا. جیسے بیگم کو بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا کہ غفار اچھا ہے, خود بخود آ گیا, کوئی گناہ نہیں ہے بھائی, خود بخود کچھ بھی آ سکتا ہے. اب آ کے آپ سے کہہ رہی ہے کہ مجھے یہ خیال آ رہا ہے, اب آپ کو غصہ, اب کم بخت تجھے آ بھی رہا تھا, مجھے کیوں بتا رہی ہے آ کے, کیا خیال ہے بھائی. پھر آپ اس کو بولے کہ ٹھیک ہے مجھے بھی ایک دن خیال آیا تھا وہاں شادی کر لیتا, وہ زیادہ اچھی انٹی تھی, وہ زیادہ اچھی خوبصورت تھی, تو میں بھی جب جتنے میری زندگی میں خیالات آئے ہیں نا, یہ آئندہ آئیں گے, میں تجھے بتاتا رہوں گا بیٹھ کے اور ٹینشن دیتا رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا جب انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو, آپ نے فرمایا کہ دل غمزدہ ہے, حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں, اور آنکھوں سے آنسو ہے, لیکن زبان وہ کہے گی جس پہ ہمارا رب راضی ہوگا, زبان وہ کہے گی. تو اس لیے غموں میں انسان کا پتہ چلتا ہے بھائی کتنا دین ہے, کتنا دین اندر کیا ہے. جو غم اور خوشی, یہ دو چیزیں ایسی ہیں اندر کا انسان نکل کے باہر آ جاتا ہے. اللہ سے دعا مانگو, ہم کمزور ہیں, اللہ ہمیں غم نہ دے, مصیبتیں نہ دے, اللہ ہمیں پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. ہم کمزور لوگ ہیں, ہر ایک کا ایسا حوصلہ نہیں ہوتا جیسے ان کا حوصلہ ہے کہ بچے کی موت پہ اتنا صبر کیا انہوں نے, ماں نے بھی باپ نے بھی, تو ہر ایک کا حوصلہ نہیں ہوتا. اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے, لیکن اللہ نہ کرے کوئی غم آ جائے تو بھائی غلط سوچنے پر اللہ نے ہم پر پابندی, اور اللہ کے ہم پر بہت احسان ہو گیا کہ اللہ نے غلط سوچنے پر پابندی لگا دی. اللہ نے کہا تم صحیح سوچو گے, بالکل صحیح ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اسی میں خیر ہے, اسی میں خیر ہے تمہاری. تو یہ جو اللہ کو مانتے ہیں ان کے لیے مسئلہ آسان ہو گیا. کہیں گے بھائی اللہ نے حکم دیا, اب اللہ کے حکم کے آگے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے. جیسے یعقوب علیہ السلام کا بیٹا گم گیا تو کیا کہتے رہے آخر تک, اعلم من اللہ ما لا تعلمون. تو یہ ایک دینداری کا نا بہت بڑا معیار ہے. تو اس لیے میرے بھائی اللہ چاہتے ہیں غم صرف ایک ہی ہو, کون سا, آخرت. اس کے علاوہ غم فری زندگی ہونی چاہیے انسان کی, جو ہوتی نہیں ہے, کچھ نہ کچھ پریشانیاں آتی ہیں, صبر کرنا ہے, لیکن جو پالنا ہے نا غم, وہ اللہ نے ان آیتوں میں بیان کر دیا. فرمایا کہ یہ لوگ کیا ہیں, ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم لفروجهم سے پہلے والی آیت میں کیا تھا کہ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون, کہ یہ ڈرتے صرف ایک چیز سے ہے, وہ آخرت کے عذاب سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک فکر بنا لی نا کہ میرا اصل ہدف کیا ہے, آخرت, اصل ہدف وہ ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی ساری فکروں کو سمیٹ دے گا. اور جس نے ایک آخرت کی فکر کو فکر نہیں بنایا اس کی فکریں بکھیر دے گا اللہ تعالیٰ. اتنی ٹینشنیں ہوں گی نا اس کے اوپر, اتنی پریشانیاں, اتنی ٹینشنیں, اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرا اصل کامیابی کہتے کس کو ہے, اس کو یہ نہیں پتہ چلے گا. سکون کے پیچھے بھاگتا رہے گا پاگلوں کی طرح, اور جیسے جیسے عمر بڑھے گی نا سکون اس سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا. دیکھو دنیا پرس آدمی جس نے آخرت کو ہدف نہ بنایا ہو, اس کی نظر میں کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے, مال مل جائے اور شہرت اور عزت. کیا خیال ہے, یہ تین چیزیں مل جائیں, یہی ہے نا. اور ان تینوں چیزوں سے مقصد کیا ہے, سکون ہوگا. اس کو لذت ان تین چیزوں میں ہوتی ہے. مال سے کیا ہوگا, عیاشی کرے گا, ایسا ہی ہے نا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آپ کے پاس جو تھے عیاشی کے پیسے نہیں تھے, صحت ہے عیاشی کے لائق, ایک آدمی آپ کو کہے کہ یہ 1 کروڑ روپے میں تمہیں دے رہا ہوں, نائٹ کلب میں جا کے عیاشی کرنا, لیکن یہ 1 کروڑ روپے لوگے نا, اس میں ایک فالٹ یہ ہے کہ جو یہ پیسے لے گا اس میں طاقت ختم ہو جائے گی عیاشی کی. تو اب آپ لوگے وہ پیسے, اب بولے گا بھائی فائدہ کیا, جب میرے. اور آسان مثال, آپ کو پستے کھانے کا بہت شوق تھا, میں مثال بھی وہ دیتا ہوں جس کا مجھے شوق ہوتا ہے. خیر, پستے کھانے کا بہت شوق تھا, کسی نے کہا کہ یہ پستہ میں آپ کے لیے ارینج کر رہا ہوں, روزانہ آپ کو اتنا پستہ مل جائے گا, لیکن نہ دانت رہیں گے چبانے کے قابل اور نہ آپ کے معدے میں طاقت ہوگی کہ اس کو ہضم کر سکو.
تو ایسا پستہ قبول ہوگا آپ کو؟ بولو کہ ایسے پستے کا میں کیا کروں گا جس کو میں چبا بھی نہیں سکتا اور جس کو میں پیٹ میں، تو پستہ تو ملے گا لیکن وہ پستہ آپ کی خوشی میں اضافہ نہیں کرے گا بلکہ غم میں اضافہ کر دے گا الٹا، کہ یار ایسے ٹائم پہ ملا کہ جب پیٹ میں آنت نہیں اور منہ میں دانت نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ دنیا پرس آدمی جو دنیا کو ہدف بناتا ہے تو ایک وقت تک تو اللہ اگر چاہے اس کو عیاشی مل جاتی ہے، لیکن دو خوف اس پر ایسے مسلط ہوتے ہیں نا جو اسے گھن کی طرح، دیمک کی طرح چاٹتے ہیں اس کو، ایک بڑھاپا اور ایک موت کا خوف۔ یہ دو خوف اللہ نے ایسے لگا دیے جس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ یعنی قرآن کے الفاظ دیکھو، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ گے بھی نا تو بھی آپ بیٹھے بیٹھے مر جاتے ہو۔ آپ نے کتنے گارڈ رکھ لیے، ہارٹ اٹیک سے مر گئے۔ گارڈ آپ کو ہارٹ اٹیک سے تھوڑی بچا سکتا ہے، گردے فیل ہو گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، جہاز کریش ہو گیا، ٹرین کا حادثہ ہو گیا، کیا امریکہ میں نہیں لوگ مرتے؟ کیا جاپان میں نہیں لوگ مرتے؟ تو یہ موت کا خوف اللہ اس کے اوپر مسلط کرتے ہیں ہر وقت، یہ خوف کہ یار مر گیا تو کیا ہوگا، مر گیا تو، وہی میں نے دیکھا ہے لوگوں میں۔ دوسرا بڑھاپا، دوسرا کیا ہے، جیسے ہی بوڑھے ہوتے ہیں نا یہ لوگ ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ بوڑھا بیچارہ کسی کو کیا انٹرٹین کرے گا۔ آپ کے پوتے نواسے ہیں تو وہ تو کسی، آج کل تو وہ بھی نہیں پوچھتے، بے دین جو ہوتے ہیں، تو وہ جوانی ختم، وہ دولت ہے لیکن نہ کھا سکتے ہیں، نہ پہن سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ بڑھاپا بتا رہا ہوتا ہے کہ اب تیرا ٹائم آ گیا۔ یہ دو خوف انسان کو ایسا مارتے ہیں نا، ایسا ٹینشن دیتے ہیں کہ یہ مصنوعی خوشیاں لے رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے جو اوریجنل خوش ہے نا وہ صرف اللہ والوں کو ہی دیکھا ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خوش ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہم تو بڑی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، انہوں نے خوش لوگ دیکھے نہیں ہوتے، اصل میں اپنی جیسے ٹینشنوں میں گھرے ہوئے لوگ دیکھے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ خوشی اسی کا نام ہے۔ تو کبھی کچھ ٹینشن فری لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارے نا، ہم نے گزارا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ہم نے کالج کا دور بھی دیکھا ہے اور مدرسے میں بزرگوں کے ساتھ بھی ٹائم گزارا ہے، تو دونوں کو کمپیئر کیا ہے ہم نے، کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی خوش ہیں اور وہ طبقہ سب کچھ ہوتا ہوا بھی پریشان ہے۔ ایک آدمی پیدا لنگڑوں میں ہوا، سارے لنگڑے تھے، سارے لنگڑے تھے، اب اسے کوئی بیان کر رہا ہے کہ اب ایک ٹانگ لگوا لے، بڑا فائدہ ہوتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے اور چلتا ہے، بڑا فائدہ۔ وہ کہے کہ کیا ہو، میں تو بالکل نارمل ہوں۔ اسے نارمل کیوں وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس نے دیکھے، جتنے بھی دیکھے وہ سارے اپنے جیسے لنگڑے ہی دیکھے ہیں، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی دو ٹانگوں والے بھی ہوتے ہیں، اتنی اسپیڈ سے دوڑ سکتے ہیں وہ۔ تو آج لوگ اتنی ٹینشنوں میں، اتنی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں کہ ان کو بھول گئے ہیں کہ ٹینشن فری زندگی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، خوشی والی زندگی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ ان کی زندگی سے یہ نکل گئی ہے یہ چیز، اتنی پریشانیاں ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہی نارمل لائف ہے۔ تبھی ہر تھوڑے دن، 2 دن بعد نیند کی گولی کھا رہے ہوتے ہیں، ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں، سائیکیٹرسٹ، سائیکولوجسٹ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، 20 قسم کے درجنوں مسائل پالے ہوئے ہیں۔ تو مجھے تو جو دنیا دار لوگ ہیں نا ان میں بیٹھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں ریلیکس ہونا کسے کہتے ہیں۔ شراب پی کے جو سکون ملتا ہے وہ سکون تھوڑی ہے بھائی، وہ تو وقتی طور پر ریلیکس ہو گئے آپ وقتی طور پر ایک تھوڑا سا آپ کو وہ مل گیا، اس کو سکون تھوڑی کہتے ہیں۔ تو